چالو تو ہو گیا. اس سے پوچھے نہیں کیسے چالو ہوا ہے. یہ تو جوڑنے کے لیے بول رہا ہے، گروپ بنانے کے لیے. اس کا گروپ ڈھونڈیے تھا میں اس میں سے. وہی گروپ ہے میرا. ہلو 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 ہلو. میری آواز مل رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ اگر آواز آ رہی ہو تو جواب دیں. ہلو جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلال بھائی اگر میری آواز مل رہی ہو. جی معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرات محترم، میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس آیت مبارکہ پہ کچھ دیر لب کشائی کروں گا. اس سے قبل آئیے ہم اور آپ حبیب کردگار سرکار کل فخر رسول جناب احمد مصطفیٰ عربی روحی فداء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ ہدیہ درود پیش کر لیں. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ فیروز بھائی جڑے ہیں برکاتہ، اور جابر بھائی بھی جڑے ہوں. آپ تمامی احباب کو سلام محبت. حضرات آئیے، ابھی تک ہماری بلال بھائی نہیں جڑے ہیں. جناب عبد المنان صاحب کی غیر حاضری دکھ رہی ہے. جب تک یہ احباب نہیں آ جاتے میں ایک مطلع دو شعر، چونکہ ہمارے یہاں اس وقت آندھی اور بارش شروع ہے، اور چونکہ میں وعدہ کر رکھا تھا اس وعدے کے مطابق میں حاضر آپ لوگوں کے روبرو ہوں. میں خادم شوکت علی نوری آپ کی دیار محبت میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں. حضرات بس تمام احباب سے گزارش ہے جتنا جلد ہو سکے آپ لوگ جڑیں. ماشاءاللہ فیروز عالم صاحب جو ہے جڑے ہیں. ان تمام احبابوں سے جب تک تمام احباب جڑتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک مطلع ایک دو شعر آپ تک جو ہے پہنچا دوں. ملاحظہ فرما لیں آپ تمامی حضرات. ایک دفعہ میں چل کر کے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کہ سج گئی محفل مصطفیٰ، سج گئی
سج گئی محفل مصطفیٰ سج گئی، کوئی گر تل ملائے تو میں کیا کروں، سج گئی محفل مصطفیٰ سج گئی، کوئی گر تل ملائے تو میں کیا کروں، بٹ رہا ہے یہاں صدقہ حسنین کا، بٹ رہا ہے یہاں صدقہ حسنین کا، کوئی لے کر نہ جائے تو میں کیا کروں، بٹ رہا ہے یہاں صدقہ حسنین کا، کوئی لے کر نہ جائے تو میں کیا کروں۔ شعر دیکھیے حضرات، ملاحظہ فرما لیں، بڑی محبتوں کے ساتھ یہ شعر پہنچا رہا ہوں میں۔ یہ 2-3 شعر اس لیے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جب تک ہمارے محب گرامی علی جناب قاری صاحب ہمارے جب تک آپ نہیں جڑ جاتے ہیں تب تک جو ہے میں انشاءاللہ تعالیٰ میں 1-2 شعر پہنچا دوں۔ کئی احباب ابھی تک جڑے نہیں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جڑ جائیں تو پھر میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں۔ مطلب میں شعر پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ فرما لیں آپ تمام حضرات۔ قاری بلال صاحب جب تک جڑتے ہیں، اور جناب حافظ عبد المنان صاحب ہیں، ضیاء بھائی ہیں، اور دیگر احباب جو بھی ہیں جڑ جاتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز میں پورے جو ہے طریقے سے آپ کی بارگاہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ شعر ملاحظہ کریں کہ چاندنی رات میں چاند روشن ہوا، چاندنی رات میں چاند روشن ہوا، پھر یہ کیا ہو گیا چاندنی رات میں، پھر یہ کیا ہو گیا چاندنی رات میں، آ گئے مصطفیٰ چاندنی رات میں، آ گئے مصطفیٰ چاندنی رات میں، ارے چاند چہرہ چھپائے تو میں کیا کروں، بٹ رہا ہے یہاں صدقہ حسنین کا، کوئی لے کر نہ جائے تو میں کیا کروں، بٹ رہا ہے یہاں صدقہ حسنین کا، کوئی لے کر نہ جائے تو میں کیا کروں۔ اور حضرات شعر آخر ملاحظہ فرما لیجئے، کوئی لے کر نہ جائے تو میں کیا کروں، سج گئی محفل مصطفیٰ سج گئی، سج گئی محفل مصطفیٰ سج گئی، کوئی گر تل ملائے تو میں کیا کروں۔ حضرات ملاحظہ فرما لیجئے، آخری شعر میں پہنچا رہا ہوں آپ تمامی احباب کے، ملاحظہ کر لیں محبتوں سے، ایک دفعہ پیار سے بول دیں سبحان اللہ۔ میں حضرات ملاحظہ کر لیں، یہ شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں، کوئی لے کر نہ جائے تو میں کیا کروں، سج گئی محفل مصطفیٰ سج گئی، سج گئی محفل مصطفیٰ سج گئی، کوئی گر تل ملائے تو میں کیا کروں۔ حضرات محترم، چونکہ وقت جو ہے بڑی نازک ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی نعت کے اشعار سے آپ کے جو ہے ذہن کو بہت زیادہ لوڈ دوں۔ ملاحظہ فرما لیں حضرات، میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اس موضوع سے متصل ایک شعر ملاحظہ فرما لیں کہ تم جتنا تراشو گے اتنا ہی سوا ہوگا، کہ تم جتنا تراشو گے
اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا، اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا۔ حضرات محترم، حضور سرکار غوث الاعظم کے اجداد کریمین کے طفیل عطائے رسول تاجدار چشت کی سرزمین پر نعت کی خوشبوؤں سے ہمارے نگاہوں کے مشام جان کو معطر کرنے کے لیے جو یہ گروپ منعقد کی ہے، اس کے لیے ہم بہت بہت شکر گزار ہیں۔ اپنے محب گرامی عالی جناب قاری بلال صاحب کا اور دیگر اس گروپ سے جڑے ہوئے تمام احباب کا، تمام محبین کا۔ قاری بلال صاحب قبلہ اور دیگر محبان نے جو کاوشیں کی ہیں وہ قابل مبارکباد ہیں۔ پروگرام پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ان کی اس محنت کو قبول فرما لے۔ حضرات محترم، رمضان المبارک کا یہ برکتوں والا مہینہ اور برکتوں والی ساعتیں کٹھن حالات سے بظاہر گزرنے والے، مشکلات کا سامنا کرنے والے اپنے اپنے گھروں میں ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ شاکر ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ شاکر ہے۔ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کی محفلوں کو سجانا منع ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ حضور کا ذکر جو ہے کرنے کی ممانعت نہیں ہے، اس پر پابندیاں نہیں ہے۔ جلسے جلوس اور نعتیہ مشاعروں پر پابندیاں ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ نعت پڑھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، اسی لیے کہ نعت ہماری غذا ہے، نعت ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور صاحب نعت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم زندہ اور جاوید ہیں۔ بہت سارے احباب ہمارے خطبہ، شورا، جلسوں اور مشاعروں کی دنیا میں رونق بزم ہو کر ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے تھے اپنے دیدار سے۔ سبھی آج وہ اپنے اپنے گھروں میں دور بیٹھے ہیں، مگر آج وہ اس طرح کے گروپ کے ذریعہ ہمارے اصلاح کا سامان بنے ہوئے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں مولا تعالیٰ اہل سنت کے جتنے بھی چمکتے اور درخشندہ ستارے علماء شورا کی شکل میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام خطبہ اور شورا کو تمام آفات و بلیات اور تمام مشکلوں سے محفوظ رکھے اور اپنے حبیب کا سایہ کرم عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اس ماحول میں کئی سوالات ہیں، کہیں لاک ڈاؤن کے حوالے سے، کہیں رزق کے حوالے سے، کہیں ذکر الہی کے حوالے سے، تو کہیں ہم صابر و شاکر رہیں تو کیسے رہیں، ہم حالات کا مقابلہ کریں تو کیسے کریں، کہیں حکومت کے تعصباتی نظر سے اپنے آپ کو سیف کریں تو کیسے کریں۔ بہت سارے سوالات ہیں۔ کچھ باتیں اپنے محسنین کے حکم میں تعمیل کرتے ہوئے آپ کے نگاہوں کے میز پر رکھنے کی سعادتیں حاصل کرتا ہوں۔ حضور کا ذکر تو حضور کے غلاموں نے اس طرح کیا، مجھے یاد آتا ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں، غالباً حضرت برہ بن عازر یا ان کے آقا کے دیگر غلام کا کوئی واقعہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول جناب حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ تشریف لے جاتے ہیں برہ بن عازر کے مقام پر، ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، اور تشریف لے جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ نے ان کے گھر سے ذرہ خریدا، اور خریدنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ آپ اپنے شہزادے سے کہو کہ اسے پہنچا دے، ہمارے گھر تک پہنچا دے۔ جب اتنا سنا تو شہزادے کو صحابی رسول نے آواز دیا، جب ان کا لاڈلا شہزادہ قریب آیا، کہا بیٹا یہ خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تک پہنچانا ہے۔ تو صحابی رسول کا وہ شہزادہ کہہ اٹھا، ابا جان میں سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سامان ان کے گھر تک ضرور پہنچاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میری ایک شرط ہے۔ کہا وہ شرط کیا ہے؟ حضرات محترم، جب شرط پوچھا گیا، اللہ اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں
ماشاءاللہ کئی احباب جڑ رہے ہیں، میں ملاقات کر رہا ہوں تمام احباب سے، لیکن میں یہ گفتگو مکمل کر لوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہاری خواہش کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ سرکار میری خواہش یہ ہے کہ آپ نبی کی پیاری پیاری کچھ باتیں بتائیں۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ وہ کون سی باتیں سننا چاہتے ہو جسے میں بتاؤں؟ تو سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس صحابی کے شہزادے نے سوال کیا کہ اے صدیق اکبر خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے آقا کی وہ پیاری باتیں بتائیے جو آپ ہجرت کے وقت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور خدمت کرنے کے بعد جو ہے جو چیزیں آقا کے قریب رہ کر کے آپ نے سیکھا یا آقا کریم سے آپ نے جو ہے وابستہ ہو کر جو باتیں آپ نے کی، اس میں سے چند باتیں بتائیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یارغار جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کی چند گفتگو آپ نے فرمائی، تفصیل سے ساری گفتگو بتائی آپ نے۔ جب گفتگو سننے کے بعد، نعت رسول سننے کے بعد، تعریف مصطفیٰ سننے کے بعد، آقا کریم کی پیاری پیاری باتیں سننے کے بعد جب دل کو وہ مطمئن کر لیا تو وہ سامان لے کر کے سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تک پہنچا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، نعت رسول کے لیے، ذکر رسول کے لیے کوئی بھی بہانہ ہونا چاہیے۔ بہانہ ہو، کوئی بھی بہانہ ہو، کسی بھی بہانے سے ہم سرکار کی محفل کو سجا سکتے ہیں اور سرکار کی ذکر کو سجا سکتے ہیں۔ کیا ہوا اگر ہم آج اپنے گھروں میں قید ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اپنے گھروں کو ہی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے منور و مجلہ کر کے جو ہے یقینی طور پر ذکر مصطفیٰ سے اپنے گھر کو جو ہے رحمت و انوار کی برسات میں جو ہے بھگو سکتے ہیں۔ الحمدللہ جہاں تک میری نگاہ دیکھ رہی ہے، عزیزم نور عالم رضوی جو ہے جڑے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے عمر دراز عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آئیے بڑی تیزی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو پیش کروں آپ کے حوالے سے۔ آج ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، گھر کے اندر میں رہ کر کے بھی سرکار کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتوں کو کہہ کر کے اپنے دل کو مطمئن کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے اپنے آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی فہرست میں اپنے آپ کو شامل کر سکتے ہیں۔ حضرات محترم، یاد آتا ہے مجھے وہ واقعہ، بغداد معلیٰ کا واقعہ ہے۔ بغداد معلیٰ سرکار غوث اعظم کا مقام، سرکار غوث اعظم کے شہر کا معاملہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے، میلاد ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں اگر ہم اپنے گھروں میں ذکر مصطفیٰ کو سجاتے ہیں تو اس کی برکتیں ہمیں کیا ملتی ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ سرکار غوث اعظم کا کہ بغداد معلیٰ کا واقعہ ہے۔ بادشاہ بغداد نے اعلان کیا کہ آج ہمارے گھر میں ذکر مصطفیٰ ہوگا، آج ہمارے گھر میں میلاد مصطفیٰ ہوگا، آج ہمارے گھر کے اندر میں نعت مصطفیٰ پڑھی جائیں گی۔ الحمدللہ جب جو ہے اس طریقے سے نعت مصطفیٰ کی محفل سجائی گئی، سارے جو ہے بڑے بڑے رؤسائے بغداد اور وزرائے بغداد جو ہے اس محل میں تشریف لے گئے، نعت میلاد مصطفیٰ منعقد کی گئی، نعت مصطفیٰ منعقد کی گئی۔ ذکر مصطفیٰ جب شروع ہوا تو ایک خاتون اپنی بچی کو لے کر، اپنی بیٹی کو لے کر کے دربار بادشاہ میں، شہنشاہ میں جانے کی سعادتیں حاصل کیا۔ جب دروازے پہ گیا تو دربان نے دروازے پہ انہیں روک دیا، اور جب روک دیا دروازے پر تو خاتون نے کہا، خاتون سے دربار نے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہیں؟ کہا میں نے سنا ہے کہ آج ذکر مصطفیٰ ہے، آج بادشاہ کے گھر میلاد مصطفیٰ ہے، میرے آقا کی محفل سجی ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس محفل میں شرکت کروں۔ تو دربان نے کہا محفل میں جانے سے پہلے آپ کے پاس دعوت نامہ ہے، دعوت نامہ آپ کو ہے آپ کے ہاتھ میں، جس کے حوالے میں آپ کو جانے کی اجازت دوں۔ الحمدللہ جب اتنا سنا تو خاتون کہتی ہیں یہ تو بتائیے کہ آقا کی محفل کو سننے کے لیے دعوت کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے کہ دعوت ہو تو آقا کی محفل کو سنا جائے، نبی کا ذکر سنا جائے؟ کہا کہ یہاں پر خاص لوگوں کی ہی انٹری ہے، اس کے اندر میں خاص لوگ ہی جا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر! جب اتنا سنا اس خاتون نے تو کہا کہ آقا تو ہمارے سب کے لیے ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، ہر جو ہے فقیر و تبنگر ہو یا شہنشاہ ہو، ہر ایک کے لیے میرے آقا رحمت للعالمین ہے۔ پھر ان کا ذکر ہے، سننے سے روکا کیوں جاتا ہے؟ کہا جو کچھ بھی ہو آپ نہیں جا سکتی جب تک آپ دعوت نامہ نہیں دکھاتی۔ جب جو ہے اس اور خاتون سے یہ جملہ کہا گیا، خاتون کا دل مجروح ہوا، دل جو ہے روتا ہوا،
اپنی بیٹی کو لے کر راستے میں بیٹی کو لے کر کے جب وہ ماں لوٹتی ہے، خاتون لوٹتی ہے، ماں کی آنکھیں اشکبار ہیں، ماں رو رہی ہیں۔ بیٹی نے تسلی دیا، امی جان رونے کی کیا وجہ ہے، مت روئیے، اگر معاملہ یہی ہے تو ہمارا گھر بادشاہ کے محل کی طرح نہ صحیح، ہماری جھوپڑی ہی صحیح، لیکن ہم اسی جھوپڑی میں آج میلاد مصطفیٰ منعقد کریں گے، آج ذکر مصطفیٰ منعقد کریں گے، میں نعت پڑھوں گی اور آپ سبحان اللہ کہتے رہیے گا۔ بیٹی نے ماں کو تسلی دی، ماں نے کہا بیٹی بات تو بہت پیاری کی تو نے، چلو ایسا ہی کرتے ہیں، آج نبی کا ذکر ہم اپنی جھوپڑی میں سجاتے ہیں، آج نبی کی میلاد کو ہم اپنی جھوپڑی میں سجاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بغداد کی وہ خاتون جو ہے لوٹتی ہے اپنی جھوپڑی کے اندر میں، اور ایسا ہی ہوا، رات بھر بیٹی نعت پڑھتی رہی، ماں سبحان اللہ کے جو ہے ذکر سے جو ہے پورے جو ہے جھوپڑی کو منور کرتی رہی، اپنے محبتوں کا اظہار کرتی رہی۔ نتیجہ یہ سامنے آتا ہے پیارے، جب صبح کو میلاد مصطفیٰ ذکر مصطفیٰ جھوپڑی میں ختم ہوتی ہے، بچی نے جو ہی دروازہ کھولا چیخ ماری اور چیخ مار کر کے رونے لگی۔ ماں نے بیٹی کی آواز سنی، بیٹی کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے ماں واپس آتی ہے۔ دروازے پر جب دیکھا ہے، جب ماں نے دروازے پر دیکھا، ماں ہوش باختہ ہو گئی، تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آتی ہے تو دیکھتی یہ ہے کہ سرکار بغداد غوثوں کے غوث سرکار سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو ہمارے دہلیز پر کھڑے ہیں اور صرف دہلیز پر کھڑے ہی نہیں ہیں بلکہ ہماری دہلیز کا بوسہ لے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ جو ہے ذکر مصطفیٰ کے میلاد مصطفیٰ کی برکتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ خاتون کہتی ہے سرکار آپ تو امام الغوث ہو، آپ تو امام الاقطاب ہو، یا سرکار آپ تو امام الاولیاء ہو، آپ میری جھوپڑی پر اور میری جھوپڑی پر آ کر کے آپ میرے جھوپڑی کی دہلیز کو بوسہ دے رہے ہیں، کب آئے؟ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں تو اسی وقت آ گیا تھا جب میرے جد اعلیٰ کی ذکر سجی تھی، جب میرے جد اعلیٰ کا جو ہے ذکر شروع ہوا تھا، میں اسی وقت حاضر آ گیا تھا، میں اسی وقت سے میلاد مصطفیٰ اور ذکر مصطفیٰ تمہاری جھوپڑی میں سن رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ رہ گئی بات جو ہے تمہارے جو ہے دہلیز کے بوسہ دینے کی، تو میں تمہاری دہلیز کو بوسہ نہیں دے رہا تھا، ابھی ہمارے جد اعلیٰ حضور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہاری اس دہلیز سے گزرے ہیں، ان کے قدم کے نشان ہیں، اسی قدم کے نشان کو میں بوسہ دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پتہ یہ چلا اگر ذکر مصطفیٰ ہم اپنے گھر میں بھی منعقد کرتے ہیں، اگر ذکر مصطفیٰ ہم اپنے گھر میں منعقد کرتے ہیں تو اللہ کی قسم جہاں جہاں ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے وہاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری ہوتی ہے۔ اسی لیے کہ حضرات دنیا کا دستور ہے، آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں سیاسی جو ہے ماحول کو آپ نے دیکھا ہے، جو آدمی جس نیتے کا کہیں پر اگر کہیں پنڈال لگتا ہے، کسی بھی پارٹی کا اگر کہیں پنڈال لگتا ہے، پنڈال میں جو جھنڈا اور ڈنڈا اس کا جب لگایا جاتا ہے، اس بات کی ثبوت ہوتی ہے کہ اس جو ہے پارٹی کا کوئی اہم نیتا آنے والا ہے، کوئی اہم آدمی آنے والا ہے، کوئی اہم شخصیت آنے والا ہے، تو اللہ کی قسم بلا شبہ دنیا کے جو ہے سیاسی پارٹیوں کے جھنڈے ڈنڈے لگتے ہیں تو ان کے پارٹی کے جو ہے بڑے سدسیہ آنے کا جو ہے معلوم ہوتا ہے۔ لیکن جس گھر میں میلاد مصطفیٰ منعقد کی جاتی ہے، جس گھر کے اندر میں ذکر مصطفیٰ منعقد کی جاتی ہے، جس گھر کے اندر میں اللہ کے حبیب کا ذکر منعقد کیا جاتا، نعت مصطفیٰ کی جو ہے نعت مصطفیٰ کے جو ہے شگفتیں جو نعت مصطفیٰ کی آوازیں جو ہے گونجتی ہیں، اللہ کی قسم اس گھر میں میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، عقیدہ کامل ہے۔ لہٰذا میرے محترم بزرگوں دوستو، آپ اپنے گھروں میں میلاد مصطفیٰ منعقد کیجئے، اپنے گھروں میں رہ کر کے میلاد مصطفیٰ منعقد کیجئے، اور میلاد مصطفیٰ کو جو ہے میلاد مصطفیٰ منعقد کر ذکر مصطفیٰ منعقد کر کے اپنے گھر کو بھی اور اپنے جو ہے آواز سے اپنے ذکر اپنے جو ہے نصیحت و آواز سے جو ہے تمام احباب کو جو اس وقت جلسہ جلوس نہیں سن پا رہے ہیں، جو اس وقت جو ہے جلسے جلوس منعقد نہ ہونے کی بنیاد پر دین کی باتوں کو نہیں سن پا رہے ہیں، یہ ایک اچھا جو ہے مشن ہے جناب قاری صاحب کے حوالے سے، یہ بہت اچھا مشن ہے قاری بلال صاحب کا، جو انہوں نے جو ہے اس طریقے سے ایک جو ہے اسٹیج دیا ہے ہم علماء کرام کو یا شورائے اعظام کو، کہ اس کے ذریعے جو ہے ہم جو ہے اپنے جو احباب تک، اپنے محبین تک، اپنے جو ہے محسنین تک جو ہے اپنی گفتگو کو، دین کی پیاری پیاری باتوں کو پہنچا سکے۔ حضرات محترم، میں طویل گفتگو نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں آپ کے جو ہے اس پر جو ہے میں اس فیضان
رمضان گروپ کے حوالے سے میں چند باتیں کر کے آپ سے گزرنا چاہتا ہوں، اور زندگی اگر برقرار رہی، زندگی نے وفا کی، اور انشاءاللہ العزیز محبین اور محسنین نے پھر محبتوں سے اگر یاد کیا تو انشاءاللہ العزیز ملاقات دوبارہ ہوگی۔ آج کے اس دور میں اسلام کیا چاہتا ہے، میں چند باتیں بتا کر کے جانا چاہتا ہوں۔ آج کے اس دور میں اسلام چاہتا کیا ہے اور اسلام کہتے کس کو ہے، یہ دو باتیں سماعت کر لیں۔ میں آپ کی سماعتوں پر لوڈ بڑھنا نہیں چاہتا، کیونکہ جو ہے بہت ہی خوبصورت آوازیں اور حسین لب و لہجہ فیضان رمضان گروپ میں قاری بلال صاحب کے توسل سے آپ کی جو ہے دلوں کی دنیا پر قبضہ کرنے کے لیے صبح سے لے کر کے شام تک تیار رہتی ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنا زیادہ وقت جو ہے آپ کو دے کر کے آپ کا زیادہ قیمتی وقت لے کر کے میں آپ کو پریشان کروں۔ حضرات محترم، آئیے میں چند باتیں آپ تک بتا کر کے گزرنا چاہتا ہوں آپ پر۔ آج ہمارا دور آج ہمارے ساتھ دور یہ ہوا، ہمارے ساتھ حالات یہ ہوئے۔ اسلام کہتے کسے ہیں؟ ملاحظہ کریں، آپ پر آج تعصب کا الزام لگ گیا، آپ پر آج وبا پھیلانے کا الزام لگ گیا، آپ پر آج ملک سے دشمنی کا لیبل لگ گیا آپ کے اوپر میں۔ آج حالات یہ ہیں کہ آپ پر ملک کے آئین کو توڑنے کا جو ہے الزام لگ گیا۔ یہ ساری چیزیں آپ پر لگی ہیں، الزامات لگے ہیں، جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی پہچان یہ ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر 200 گھر جو ہے غیر مسلموں کا ہو اور ایک گھر بھی اگر مسلمان کا ہو، اللہ اکبر۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ 200 گھر اگر غیر مسلموں کا ہو اور ایک گھر بھی اگر مسلمان کا ہو، اور اس گھر سے اگر قرآن کی تلاوتوں کی صدا آتی ہیں، اس گھر سے قرآن کی تلاوت اگر کی جاتی ہے، تو اللہ کی قسم وہ بزرگ فرماتے ہیں واللہ جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اس ایک گھر کی قرآن کی تلاوت کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ 200 گھر والوں کے جو ہے بچے کے اوپر سے بیماریوں کو، آفاتوں کو، مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے، اور اس ایک گھر کی قرآن کی تلاوت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس تمام 200 گھر والوں کو جو ہے مولا پاک پروردگارہ جو ہے خیر و برکت سے جو ہے مالا مال فرما دیتا ہے۔ حضرات محترم، یہ ہے اسلام کی پہچان، یہ ہے مسلمانوں کی پہچان۔ لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر الزام پر الزام عائدیں کی جاتی ہیں، ہم سے جو ہے وفاداری کا ثبوت مانگا جاتا ہے، ہم سے ہندوستان میں ناگرک ہونے کا سرٹیفکیٹ مانگا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ گھبرائیں نہیں، آپ امت رسول ہیں، آپ گھبرائیں نہیں، آپ نبی کے غلام ہیں، اور نبی کے غلام کسی مصیبتوں سے نہ کل گھبرائے تھے نہ آج گھبرائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ملاحظہ کر لیں، سرٹیفکیٹ جو ہے ہماری تو یہ ہے کہ ہماری سرٹیفکیٹ تو بہت پہلے سے ہے، جب دنیا ہندوستان کے اندر میں کوئی جو ہے انسان موجود نہیں تھا، کوئی جو ہے آدمی نام کا جو ہے شے موجود نہیں تھا۔ ایسے حالات میں بھی جو ہے، ایسے دور میں بھی جو ہے اللہ کا کرم ہے، ایسے دور میں اگر کوئی آدمی اس دنیا میں آیا، ہم آج سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا کا نعرے لگاتے ہیں۔ ہم اس لیے نہیں لگاتے ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، کہ اس ہندوستان میں تاج محل ہے، اس ہندوستان میں جو ہے، اس ہندوستان میں لال قلعہ ہے، اس حیثیت سے نہیں لگاتے، اس حیثیت سے یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہندوستان ہی وہ سرزمین ہے جس سرزمین کے اوپر میں دنیا کے کسی سرزمین کے اوپر میں پہلا نبی جو ہے دنیا زمین پر نہیں آیا تھا۔ اگر اس کسی زمین پر پہلا نبی نے قدم رکھا ہے، ہمارے جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے جو قدم رکھا تھا، تو یہی ہندوستان کی وادی تھی۔ اسی ہندوستان پر جب کوئی آدمی موجود نہیں تھا، تو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اپنی پیشانی میں لے کر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اسی ہندوستان کی وادی میں جو ہے ہندوستان کی وادی پہ قدم رکھے تھے۔ ہم اس اعتبار سے بھی ہندوستان کے ناگرک ہیں، اور جہاں تک ہم سے ہندوستان کی محبتوں کا معاملہ پیش کیا جاتا ہے، تو محبت انسان، ہندوستان کی محبت تو ہمیں جو ہے عطا کی گئی ہے۔ ہندوستان کی محبت، میرے آقا نے فرمایا تم جس مقام میں رہو اس مقام کی جو حفاظت کرو، جس جگہ پہ رہو اس جگہ کی حفاظت کرو۔ میرے آقا نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا، آج ہم اسی کو جو ہے اسی کردار کو عمل میں رکھے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز یہ عمل ہمارا جاری رہے گا۔ ہم اپنے وطن سے محبتیں کرتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز کرتے رہیں گے۔ حضرات محترم، میں
پیش کرنے لگا ہوں، محبتوں کی بات میں بتانے لگا ہوں۔ ہندوستان سے ہماری محبت کا معاملہ یہ ہے کہ 1400 سال پہلے میرے آقا نے جو ہے جب فرمایا کہ تم اپنے جو ہے جس مقام پر ہو اس مقام کی حفاظت کرو، ہم ہندوستان میں ہیں اور انشاءاللہ العزیز ہندوستان کے لیے کل بھی ہماری قربانیاں تھیں، آج بھی قربانیاں ہیں اور ضرورت پڑے گی تو آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی العزیز ہم سنی صحیح العقیدہ جنتی مسلمان اپنے وطن کے لیے قربانیاں پیش کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ حضرات محترم آئیے، ہمارا تو ہندوستان وطن جو ہے ہمیں تو جو ہے اس وطن سے محبت کرنے کا جو ہے سلیقہ جو ہے آپ جانتے ہو، خواجہ عطائے رسول سرکار خواجہ غریب نواز کو جب میرے آقا دونوں عالم کے مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سرزمین ہندوستان پر بھیجنا چاہا تو خواجہ غریب نواز نے کہا تھا یا رسول اللہ ہندوستان میں جاؤں تو کیا لے کر کے جاؤں؟ سرکار کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے معین تو ہندوستان کی وادی میں جا تو وفا کی جو ہے بو لے کر کے جا، وفا کا چمن لے کر کے جا۔ تو پتہ یہ چلا خواجہ غریب نواز کے چوکھٹ سے جتنے لوگ جڑے ہیں یقیناً وہ اپنے وطن کا جو ہے اپنے وطن سے محبت کرنے والے اور اپنے وطن سے وفا کرنے والے ہیں، اس لیے کہ ہم لوگ خواجہ غریب نواز کے ماننے والے اور ان کے چاہنے والے ہیں۔ تو جو خواجہ غریب نواز کا ماننے والا ہوگا اولیاء کرام کی سے نسبت رکھنے والا ہوگا، یقیناً دوستو مجھے امید ہے کہ وہ جو ہے وہ یقینی طور پر اپنے وطن سے محبت کرے گا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ہم ہندوستان میں ہیں، ہمارا جو ہے ہم ایج اے مسلم ایج اے مومن ہمارا جو ہے کریکٹر کیا ہونا چاہیے، ہمارا کریکٹر کیا ہونا چاہیے۔ ایک چھوٹی سی بات سن لیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جو آپ تمامی حضرات سماعت نہیں کر پا رہے ہیں شاید میری گفتگو کو، اگر کوئی سماعت کر رہے ہو تو کامنٹ جو ہے آواز اگر میری جا رہی ہے تو کامنٹ کر کے جو ہے آپ ضرور مجھے بتاویں۔ حضرات درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میں پشو پیش میں ہوں کہ آپ تمامی حضرات جو ہے میری آواز کو سماعت کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں۔ آپ حضرات اگر سماعت کر پا رہے ہیں تو یقینی طور پر جو ہے مجھے جو ہے اس سے آگاہ کریں تاکہ جو ہے میں گفتگو کو جو ہے حضرات محترم درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرکیف حضرات محترم ملاحظہ فرما لیں، آپ تمامی حضرات کی محبتوں کا شکریہ، بہت سارے احباب محبتوں سے نواز رہے ہیں، ان تمام حضرات کی محبتوں کا شکریہ۔ جی میں چاہتا ہوں فیروز بھائی اگر آواز میری مل رہی ہے تو اسے لکھ کر کے کمنٹ کر کے ذرا بتاویں، اس لیے کہ جو بھی احباب ہیں ان تک میری بات جانی چاہیے۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میں کہہ یہ رہا تھا کہ ہمارا جو ہے ایج اے مومن جو ہے کیریکٹر کیا ہونا چاہیے، ہمارا جو ایج اے مومن جو ہے ہم کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزاریں، کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو جو ہے ثابت کریں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے جو مسلمان ہونے کی جو ہے کیا سرٹیفکیٹ ہونی چاہیے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم سنی صحیح العقیدہ مجنتی مسلمان ہیں، ہم سے پوچھا جاتا ہے سنتیں کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، تو ہم جو بڑے آسانی سے ماشاءاللہ آپ کے جواب کا شکریہ۔ ملاحظہ فرمائیں جو ہے پوچھا جاتا ہے کہ سنت ہے کیا، تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ جو ہے کھانے سے پہلے آگے پیچھے جو ہے نمک کھا لیا کرو، یہ نبی کی سنت ہے، میٹھا کھا لیا کرو، یہ نبی کی سنت ہے، ٹوپی نبی کی سنت ہے، امامہ شریف باندھ لیا کرو، یہ نبی کی سنت ہے، اور یہ لباس جو نبی کی سنتوں کو پیدا کرتا ہے اس لباس کو جو اختیار کرے یہ نبی کی سنت ہے، چند طرح کی بات خوشبوئیں لگائیں سنت ہے، یہ بے شک یہ ساری سنتیں ہیں، ہمارے علماء نے ہمارے خطبہ نے اس سے جو ان تمام سنتوں پر جو ہے ہمیں بجا نصیحتیں فرمائی ہیں۔ لیکن آؤ میں بتاؤں نبی کی سیرت مبارکہ دو جو ہے حصوں میں بٹا ہے، ایک مکی زندگی ہے اور دوسرا مدنی زندگی ہے۔ مکی ہم جو ہے جہاں پر جو ہے مدنی زندگی کو سامنے رکھتے ہیں وہاں پر مکی زندگی کی سنتوں پر بھی ہمیں عمل کرنا پڑے گا، ہمیں سوچنا پڑے گا کہ شبیہ علی ابی طالب میں بھی میرے نبی نے زندگی گزاری ہے، اس جو ہے زندگی کو بھی جو ہے ہم کو فالو کرنا پڑے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل، آج ہم لاک
لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہے ہم پریشان ہو جا رہے ہیں، لیکن آئیے ہمارے آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں 3 سال تک مسلسل جو ہے اس کے اندر میں جو ہے قید رہے، مسلسل اس کے اندر میں جو ہے آپ قید رہے اور مسلسل آپ کے غلام اس میں رہے، اور نتیجہ تو یہ تھا کہ نہ کھانا نہ پانی، کچھ کسی چیز کا کھانے کا نظم و نسق نہیں تھا۔ نتیجہ یہ تھا کہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جتنے تھے، ان غلاموں نے جو چپل پہن رکھی تھی چمڑے کی چپل کو جو ہے نوچ کر کے جو ہے پانی میں بھگو کر کے اسے اپنا لقمہ بنایا تھا۔ تو آج اگر ہم بھوکے ہیں تو ہم جو ہے اس سنت کو فالو کریں، اگر ہمارے اوپر جو پریشانیاں آ رہی ہیں، اذیتیں توڑی جا رہی ہیں، تو ہم جو ہے نبی کی جو ہے مکی زندگی کو سامنے رکھیں۔ ہم جو ہے ہمارے اوپر اگرچہ جو ہے اذیتیں پریشانیاں دی جا رہی ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی، وہ چیزیں جو زندگی جو ہے ہمیں میدان احد سے ملتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہیں، لبائے مبارک سے لہو گر رہے ہیں۔ آقا کریم کی بارگاہ میں حضرت صدیق اکبر جیسے نرم دل صحابی ہیں، کہتے یا رسول اللہ دعا فرمائیے کہ یہ سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں، ختم ہو جائیں، نیست و نابود ہو جائیں، لیکن میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھا رہے ہیں، دعا کے لیے ہاتھیں اٹھی ہیں، ہاتھ جب اٹھ رہی ہے تو آقا فرماتے ہیں، میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں یا اللہ اپنے حبیب، یا اللہ جو ہے میری جو ہے اس قوم کو جو کی مغفرت فرما دے، یہ جو ہے نہیں جانتے پہچانتے کہ میں کون ہوں۔ وہ سخی ہے میرے مصطفیٰ، وہ کردار ہے، وہ اسوہ حسنہ ہے میرے مصطفیٰ کا۔ آج اسی اسوہ حسنہ کو اپنے عمل میں لانے کی ضرورت ہے۔ دوستو ہم کسی سے نہ الجھیں، ہم اپنا ایک جو ہے کردار پیدا کریں، ایک ایسا کردار جو اسلام کا جو ہے پیش کریں لوگوں کے سامنے کہ لوگ اس بات کو سننے اور سمجھنے کے لیے مجبور ہو جائیں کہ یقیناً اسلام جو ہے کسی دہشت گردی کا نام نہیں ہے۔ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ اسلام جو ہے محبتیں ہمیشہ بانٹتا رہا ہے، اور صبح قیامت تک اسلام کے شجر سے محبتوں کی خوشبوئیں آتی رہیں گی۔ حضرات محترم، اگر آپ بھوکے ہیں، اگر بھوکے پیاسے ہیں تو آپ گھبرائیں نہیں۔ آپ جو اگر پیاسے ہیں تو امام علی اصغر کو یاد کریں، کربلا کی تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ اگرچہ جو ہے اگر آپ بھوکے ہیں تو آپ اس تاریخ کو کیوں بھلاتے ہیں؟ آپ کے اور ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مخدومہ کائنات کے گھر میں کئی دن کے بعد چولہا جلا، اور جب چولہا جلا ہے مخدومہ کائنات سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے دختر نیک خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر جب چولہا کئی دن کے بعد جلا ہے، 4 روٹی بنی ہے، اور 4 روٹی جب بنی، توجہ کریں آپ سنی صحیح العقیدہ ہیں، آپ کا کردار ایسا ہونا چاہیے تاکہ لوگ آپ کے کردار کو دیکھ کر کے آپ کے اس کردار سے سبق لیں۔ یہی کردار ابھی اپنانے کی ضرورت ہے دوستو، اس لیے کہ تمام آفات و بلیات جو ہے انشاءاللہ العزیز اگر ہم نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کردار کو اگر اپنا لیتے ہیں تو یقین جانیے ہمارے اوپر کوئی مصیبتیں نہیں رہنے والی، مصیبتیں ہمیشہ نہیں رہنے والی۔ اور پھر تو یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں تو اللہ رب العزت تمام پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ یقیناً ہمیں امید ہے کہ یہ مرض، یہ مہلک بیماری جو ہمارے سامنے ہے، اس سے بھی رب قدیر شفا عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم ملاحظہ کر لیں، خاتون جنت نے 4 روٹی تیار کی، 1 روٹی حضرت حسن کو دیا، 1 روٹی حضرت حسین کو عطا فرمائی، اور 1 روٹی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دسترخوان پر رکھا، اور دینے کے بعد 1 روٹی اپنے قریب رکھی۔ کھانا شروع ہوا، حضرت حسنین کریمین کھا رہے ہیں۔ حضرت حسنین کریمین نے کہا امی جان آپ کیوں نہیں کھاتی؟ اچانک حضرت خاتون جنت فرماتی ہیں میرے لال حسین، مجھے اپنے بابا کی یاد آ رہی ہے، اور اس روٹی کو حضرت خاتون جنت ہیں اپنے آنچل میں لپیٹ کر کے لے کر کے سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لاتی ہیں، اور آنے کے بعد جو ہے بابا جان کی بارگاہ میں پیش کرتی ہیں۔ آقا انعامدار حضور باوقار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 لقمہ توڑا، اپنے منہ میں ڈالا، اور 1 لقمہ
حضرت خاتون جنت کو ڈالا، منہ میں ڈالا، اور ڈالنے کے بعد کہا فاطمہ تیرا بابا آج 3 دن سے بھوکا ہے۔ اللہ اکبر، توجہ کر لے، جس کے قبضے قدرت میں ساری کائنات رب قدیر نے رکھی ہے، ساری کائنات کو اللہ رب العزت نے جس کے قبضے قدرت میں دیا تھا، دونوں عالم کا مالک و مختار جسے اللہ رب العزت نے بنایا تھا، ان کا علم یہ ہے کہ 3 دن سے جو ہے بھوکے پیاسے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ حضرات محترم، آپ اسی کردار کو فالو کیجئے۔ اگر آج جو ہے کھانا نہیں مل رہا ہے، ہم زمانے سے شکوہ نہ کریں، اپنے رب کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کریں، اپنے رب سے طلب کریں۔ یقیناً میرا رب جو ہے اگر پتھر کے نیچے جو دبی ہوئی چیونٹیوں کو اور چھوٹے چھوٹے جو ہے چیونٹیوں کو اگر غذا دے سکتا ہے تو میرا خدا، مجھے یقین ہے، یقین کامل ہے، ایمان رکھیے، یقین کامل رکھیے کہ میرا خدا ہمیں اور آپ کو بھی جو ہے بے پناہ برکتیں اور بے پناہ رزق دیتا رہا ہے اپنے حبیب کے صدقے میں، اور آگے بھی عطا فرمائے گا۔ زمانے سے مانگا جائے گا، زمانے والے دیں گے تو آپ کی راز کو عیاں کریں گے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ اس کی بارگاہ میں آقا کریم کے صدقے میں طلب کیا جاتا ہے اور زمانے میں کسی سے کہتا بھی نہیں۔ میرا رب کسی سے کوئی شکوہ اور گلہ نہیں کرتا۔ حضرات محترم، لہٰذا میں گزارش کروں گا آپ تمامی حضرات اپنے صبر و تحمل کا جو ہے مکمل طریقے سے جو ہے آپ رب اپنے حبیب کے صدقے میں صبر و تحمل کا جو ہے مکمل طریقے سے جو ہے یہ پیش کریں، تاکہ اللہ رب العزت جو ہے کہ پیارے نبی کی پیاری سنتوں پر ہمارا عمل ہو سکے۔ میں کہہ رہا تھا اسلام ہے کیا؟ آئیے میں چھوٹی سی ایک بات بتا کر کے گزرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ وقت بھی زیادہ ہو گیا اور کئی احباب ہیں جو اب تک جو ہے ہمارے جڑے نہیں ہیں۔ میں ان احباب کی غیر حاضری کو بڑا محسوس کر رہا ہوں حضرات محترم، اس لیے کہ بڑی محبتوں کے ساتھ جو ہے احباب جو ہے مدعو کرتے ہیں، لیکن حضرات محترم جب جھوٹتے نہیں تو ذہنی طور پر انسان یقینی طور پر جو ہے کسی نہ کسی ماحول کے خلفشار کا جو ہے باعث بن جاتا ہے۔ حضرات محترم درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اسلام ہے کیا؟ ہمیں کیسے کردار کو اپنانا ہے؟ آپ مدد کیجئے، خوب جم کر کے مدد کیجئے، اور یہ اگر اللہ نے بساط دیا ہے تو یہ وقت ایسا ہے، اس وقت میں اپنے پڑوسیوں کا، اپنے احبابوں کا جہاں تک ہو سکے آپ مکمل طریقے سے اس کی امداد کیجئے، اس کی جو ہے مدد کیجئے، اور مدد کرنے میں آپ گھر نہ دیکھیے، مدد کرنے میں کوئی مذہب نہ دیکھیے، جو ہو آپ مدد کرتے رہیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک قصبے میں ایک مسجد جو ہے بنائی جا رہی تھی، بات یاد آ گئی، سماعت کر لیں، اس کے بعد میں ایک جو ہے واقعہ پیش کروں گا، اس کے بعد اپنی گفتگو سے میں رخصت ہوں گا۔ حضرات محترم، اس جو ہے محلے کے اندر میں ایک مسجد بن رہی تھی، 5 سال تک مسلسل مسجد کی تعمیر ہوتی رہی، اور 5 سال کے بعد جب مسجد مکمل ہو گئی، مسجد جب تیار ہو گئی بن کر کے، اچانک ایک دن ایسا آیا کچھ دن کے بعد کہ جو ہے مسجد جو ہے شہید ہو گئی، لوگوں میں افراتفری کا ماحول ہو گیا، رات میں جو مسجد شہید ہو گئی افراتفری کا ماحول ہوا، پھر اس بات کو جو ہے خاموش کیا گیا، آپس میں کسی طرح کا تنازع نہ ہو، پھر مسجد کی جو ہے چندہ لگا، پھر اثر نو جو ہے مسجد تعمیر کی جانے لگی، پھر مسجد تعمیر ہوئی، کچھ دنوں کے بعد پھر مسجد شہید ہو گئی، نتیجہ یہ ہوا اب جو ہے آپس میں تنازع بڑھنے لگے، پھر لوگوں نے مشورہ کر کے جو اس کو خاموش کیا، آپس میں تنازع نہ ہو، اس کو جو ہے ٹھنڈا کیا ماحول کو، اور اس کے بعد پھر مسجد کی تیسری بار تعمیر ہوئی۔ لوگوں نے اب کیا کیا کہ اب لوگوں نے جو ہے وہاں پر پہرا لگا دیا، تو جب تک پہرا رہا مسجد بنی رہی، لیکن جس روز پہرا جو ہے ختم ہوا اس روز جو ہے مسجد جو ہے شہید کر دی گئی، دوبارہ پھر تیسری بار مسجد شہید ہوئی، چوتھی بار جب مسجد بنی تو مسجد بننے کے بعد جو ہے حضرات محترم ایک آدمی طاق میں لگا بیٹھا تھا کہ اگر دیکھوں تو صحیح کہ مسجد کو شہید کرنے والا کون ہے۔ اللہ اکبر، کہانی کس موڑ پر جائے گی آپ کو جو تصور بھی نہیں ہوگا۔ مسجد کو رات کے سناٹے میں وہ آدمی طاق میں بیٹھا تھا، جس کے ہاتھ میں مسجد کے جو ہے آمد و خرچ کا حساب و کتاب کا رجسٹر ہوا کرتا، جو اپنے اس محلے کا ولی مانا جا رہا تھا، بہت متقی اور پرہیزگار مانا جا رہا تھا، اسی مکمل طریقے سے جو ہے فرصہ لے کر آپ تمام حضرات سماعت کر لیں، لائب جو بھی حضرات سماعت کریں، فون سے رابطہ نہ کریں اس وقت۔ حضرات محترم،
نتیجہ یہ ہوا جب مسجد شہید کر چکا وہ، تو اس آدمی نے اس کے دامن کو پکڑا اور کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، بہت برا بھلا کہا۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا، اور سننے کے بعد نتیجہ یہ سامنے آیا حضرات کہ جو ہے بڑی جھنجھوڑ کر جب ان سے پوچھا گیا کہ آخر آپ نے اس مسجد کو شہید کیوں کیا، تو انہوں نے بڑی پیاری سی بات بتائی جسے سن کر کے آپ بھی پریشان ہو جائیں گے، آپ بھی جو ہے اپنے آپ کو نہیں روک۔ اس نے کہا میں نے مسجدیں 5 سال میں مسجدیں مکمل ہوئی، مسجد مکمل ہونے کے بعد جو ہے ایک دن جب میں راستے سے گزر رہا تھا تو کچھ وہ مزدور جو مسجد میں کام کیا کرتے تھے غیر مسلم، ان سے میں نے جب پوچھا کہ خیریت ہے نا، تو اس نے کہا بابا جب تک آپ کے اللہ کا گھر بنتا رہا ہمارے گھر کے چولہے جلتے رہے، اور جب وہ بننا بند ہو گیا تو آج کئی دنوں سے ہمارے گھر کے چولہے نہیں جل رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات سنی اس نے تو اس بزرگ نے کہا کہ میں اسے نوکری بھی نہیں دے سکتا، تو کیوں نہیں اللہ کے گھر کو ہی جو ہے بار بار مسمار شہید کیا جائے، اور شہید کرنے کے بعد جو ہے پھر اسے بنوایا جائے اسی کے ہاتھوں، اور یہ سلسلہ چل پڑا اور اسی سلسلے کو جو ہے قائم رکھا گیا۔ اسی لیے میں ایسا کرتا رہا تاکہ اس کے گھر اللہ کے گھر بننے کے صدقے میں اس کے گھر کا چولہا جو ہے جلتا رہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے جو ہے میسیج، ہمیں اسی میسیج کی ضرورت اس وقت جو ہے اور اسی میسیج کو ہمیں دینا ہے دنیا کے زمانے کے سامنے میں۔ ہماری پہچان یہ ہے، ہم مومن ہیں، اور ہمارے مومن ایمان والوں کی پہچان، ہمارے مسلمان ہونے کی جو ہے دلیل یہ ہے کہ مسلمان جو ہے کوئی بھی ہو سب کے ساتھ جو ہے ایک طریقے کا جو ہے انس رکھنے کا حکم دیتا ہے، ایک طریقے سے محبت رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا تمہارے گھر میں اگر کھانے بنے اور تمہارے گھر کے پڑوسیوں کے گھر میں چولہے نہ جلیں تو یاد رکھنا تمہارا اپنا لقمہ اٹھانا بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو توجہ کریں حضرات محترم، جب ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال نہیں کرتے تو ہمارا جو ہے چولہا، ہمارا جو ہے لقمہ جو ہے جائز ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ پتہ چلا کہ پڑوسی میں میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارا مسلم پڑوسی ہو، ایمان والا بھائی پڑوسی ہو، کوئی بھی پڑوسی ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو، کوئی بھی پڑوسی ہو، اس پڑوسی کا خیال رکھنے کا حکم مذہب اسلام نے ہمیں دیا ہے، لہٰذا ہمیں اسی انس کو دیکھنا ہے۔ یہ مہاماری کے وقت میں ایسے ماحول میں بہت سارے گھر ایسے ہیں جس گھر میں چولہے نہیں جلتے ہوں گے، بہت سارے گھر میں جو ہے چولہے نہیں جلتے ہیں، اور بہت سارے گھر ایسے ہیں حضرات محترم جس کے اندر بچے جو ہے کھانا کے دانہ کے لیے محتاج ہیں۔ اس گھر کو تلاش کیجئے، ایسا امید نہیں کیجئے کہ وہ مانگنے آئے گا تو ہم جان دیں گے، آپ تلاش کریں۔ اس وقت امت مسلمہ کو یہ حق ہے کہ وہ تلاش کریں کہ ہمارا پڑوسی یا ہمارے ارد گرد میں رہنے والے لوگوں کے گھر کھانا بن رہا یا نہیں۔ اگر نہیں بن رہا تو اپنی بساط کے مطابق، اپنی اوقات کے مطابق جہاں تک ہو سکے اس کی حمایت کیجیے، اس کی مدد کیجیے۔ میں کہہ رہا تھا اسلام کیا سبق دیتا، آخری بات میں بتا دوں، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز زندگی وفا کی، اور محبوں نے جب یاد کیا تو انشاءاللہ بہت سارے سوالات ہمارے میز کے اوپر میں ہیں، بہت سارے سوالات ہیں ہمارے میز کے اوپر میں، کئی سوالات ہیں جس سوالات کو جو ہے میں پیش کرتا اور اس کے جوابات بھی میں پیش کرتا۔ کئی احباب نے کہا تھا کہ حضرت اگرچہ آپ آن لائن ہوں گے تو ان سوالات کے جوابات جو ہے جو بالکل جو ہے آن لائن جو ہے دے دیجیے تاکہ ہم لوگ جو اسے سماعت کر لیں گے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور میں ان موضوع پر گفتگو نہیں کر پاؤں گا۔ میرا آخری جملہ ملاحظہ، آخری جو ہے وہ کلمات میں ملاحظہ فرما لیں کہ اسلام کہتے کس کو ہے؟ مدینہ کی سرزمین ہے، بازار مدینہ میں دکانیں لگی ہوئی ہیں، سجی ہوئی ہیں، اور دکان دن بھر چلی۔ شام کے وقت میں ایک یہودی ایک لمبی سی لسٹ لے کر کے آقا کریم کے ایک صحابی کی دکان پہ پہنچتا ہے، اور پہنچنے کے بعد کہا کہ یہ سارے سامان آپ کے یہاں ہیں؟ کہا کہ ہاں بالکل موجود ہیں۔ کہا یہ سامان ہمیں دے دیجئے۔ کہا یہ سامان میرے یہاں تو ہیں میرے پاس، لیکن یہ سامان میں آپ کو نہیں دوں گا، یہ سامان آپ میرے بغل والی دکان سے لے لیجئے۔ اس نے جو ہے بڑی تعجب بڑے نگاہ سے دیکھا کہ سامان ہے پھر بھی دینا نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر۔ میں نے جب وہ لسٹ لیا اور بغل والی دکان پہ جا کر کے وہ فہرست دیا اور وہاں سے سامان لے لیا، لیکن اس کے دل میں ایک کسک تھی کہ جب سامان اس کے پاس تھا تو اس نے دیا کیوں نہیں، آخر معاملہ کیا ہے؟ حضرات محترم گیا، پھر واپس آیا دکان پر، کہا پھر آپ آ گئے، کہا کہ میں سامان وہیں سے لے رہا ہوں، لیکن ایک بات مجھے بتایا جائے، جب وہ سارے سامان آپ کے یہاں موجود ہیں، وہ جب سارے سامان اشیاء آپ کی دکان پر موجود ہیں، ماشاءاللہ ہمارے عزیز محترم اور حضرت علامہ مولانا اشرف رضا جمالی صاحب جو ہے جڑے ہیں،
بہت بہت شکر گزار ہیں ہم آپ کے کہ جو ہے آپ بہت جلدی دیری کے ساتھ ہی صحیح تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عمر دراز عطا فرمائے. ماشاءاللہ میں آپ کے کلام کو سماعت کر رہا تھا, بڑی دلکشی آواز تھی. میں اس دلکشی آواز کا تو ہمیشہ سے شہدا رہا ہوں. حضرات محترم, میں اپنے برادر مخلص جناب اشرف جمالی جو ابھی جڑے ہیں, لائیو ہوئے ہم سے, ملاقات ان کی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں مولا ان کو عمر دراز عطا فرمائے اور ان کی آواز کو مولا کائنات جو ہے صبح قیامت تک, یا یوں کہہ لیجئے نبی کے عشق میں جو ہے یہ آواز میدان محشر تک جو ہے یوں ہی جو ہے قائم و دام رکھے. اور میدان محشر میں بھی اگر عزل نبی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت پڑھنے کا شرف اگر حاصل ہو تو اسی آواز میں یہ نعت مصطفیٰ گنگنائے. حضرات محترم, بہت سارے احباب ہیں, میں تمام لوگوں کی فہرستیں نہیں گنا سکتا, اس لیے کہ میں آپ لوگوں سے ملاقات کرنے لگا تو میں گفتگو نہیں کر پاؤں گا. میں تمام احبابوں کو سلام کرتا ہوں, تمام احبابوں کی محبتوں کو قبول کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام احباب کی جو ہے زندگی میں بے پناہ برکت عطا فرمائے اور تمام آفات و بلیات سے آپ کو محفوظ رکھے. حضرات محترم, بات کرنے لگا تھا, اس یہودی نے کہا کہ جب آپ کے دکان میں یہ سارے سامان ہیں تو پھر آپ نے مجھے دیا کیوں نہیں؟ اللہ اکبر, قربان جائیے صحابی رسول کے اس فرمان پر. ہم بھی عاشق رسول ہیں اور وہ بھی عاشق رسول تھے. وہ صحابی عاشق رسول ہیں, کیسے عاشق ہیں ملاحظہ کریں. اس نے کہا اے یہودی, میرے پاس یقیناً یہ سارے سامان ہیں, میں تجھے دے کر کے اپنے پیسے اپنی دکان کی فروختگی کروا, سامان فروخت کر کے میں جو ہے پیسے کما سکتا تھا. میں اس کو جو ہے تمہیں وہاں اس لیے واپس کیا, اس لیے تم کو جو ہے وہاں تک بھیجا ہوں, اس لیے بھیجا تاکہ تو اس دکان سے لے لے. اللہ کا شکر ہے کہ صبح سے لے کر کے اب تک میرے دکان کی دکانداری بہت اچھی ہوئی, میں بہت اچھے ڈھنگ سے جو ہے کمایا ہوں. لیکن میرا وہ پڑوسی ہے, وہ یہودی ہے, اس کے گھر اس کے دکان میں ابھی تک بہنی تک نہیں ہوئی, اس کے دکان میں ایک فرد بھی اس کے دکان پہ نہیں چڑھا تھا. میں جو ہے اللہ نے میرے بچوں کے رزق کا انتظام تو فرما دیا, میرے بچے کے رزق کا انتظام تو اللہ نے فرما دیا, لیکن جو ہے میں چاہتا یہ ہوں کہ اس کے گھر میں جو بچے ہیں اس کے جو ہے رزق کا بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بندوبست فرما دے. اس لیے میں نے تمہیں اس دکان پر بھیج دیا, اس لیے کہ میں ایسے نبی کی امت ہوں, میں ایسے نبی کا غلام ہوں جس نبی نے فرمایا ہے اپنے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھا کرو. حضرات محترم, وہ غیر مسلم کی دکان پر اس صحابی رسول نے بھیج کر کے یہ پیغام دیا, یہ سبق دیا ہمیں کہ پڑوسی کوئی بھی ہو, کوئی بھی پڑوسی ہو, اس کا خیال رکھنا مذہب اسلام کا جو ہے قانون ہے. اس کا جو ہے اس کے احساسات کو اپنے جو ہے سینے میں محسوس کرنا یہ مذہب اسلام کا قانون ہے. حضرات محترم جو ہے بھیج دیا. پھر وہ سامان کے لیے یہودی دکان پر رکا. پھر پتہ نہیں اس کے ذہن و فکر نے کیا بات کی, اس کے ذہن نے اس کے دل سے کیا بات کی. بات ہونے کے بعد پھر واپس آیا. آنے کے بعد اشکبار آنکھوں سے وہ اس صحابی رسول کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کر رہا ہے. کہا کہ میں نے پھر آ گئے, میں کہہ دیا نا کہ میں سامان نہیں دوں گا. کہا حضور سامان تو میں نے اسی دکان سے لینی ہے, میں اسی دکان سے سامان لے لوں گا, لیکن حضور میں سامان اس دکان سے خریدنا چاہتا ہوں. مذہب اسلام آپ کے دکان سے, ایمان آپ کے دکان سے خریدنا چاہتا ہوں, وہاں سے سامان لے رہا ہوں. آپ یہاں پر کلمہ پڑھا دیں. ارے جس نبی کا امت جو ہے اتنا باوقار ہو, جس نبی کا جو کلمہ پڑھنے والا غلام اتنا باوقار ہو, اس غلام کا آقا کتنا معتبر ہوگا, وہ مدینے والا تاجدار کتنا معتبر ہوگا. لہذا جو ہے سامان وہاں سے لے رہا ہوں, دین یہاں سے دے دیجئے, ایمان یہاں سے دے دیجئے. فوراً اس صحابی کی بارگاہ میں کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے مشرب ایمان ہو گیا. حضرات محترم, یہ ہے مذہب اسلام, اور اسی مذہب اسلام کو ہمیں پیش کرنا ہے زمانے کو. اسی چیزوں کو جو ہے انہی سب اسباب کو جو ہے ہمیں زمانے کے سامنے دہرانا ہے. اور وقت اس وقت یہی ہے, بالکل ہی نہیں قانون شکنی کی غرض سے آپ بالکل باہر نہ نکلیں, بالکل جو ہے قانون شکنی کی غرض و غایت سے, لاک ڈاؤن توڑنے کی غرض و غایت سے نہ ملیں, باہر بالکل قطعی نہ نکلیں. آپ جو ہے اپنے ملک کے جو ہے آئین کا جو ہے مکمل طریقے سے اپنے ملک کے آئین کا جو ہے خیال رکھیں, قانون کا خیال رکھیں. لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور اس لاک ڈاؤن میں جو ہے ہمارے اوپر بہت سارے جو ہے الزامات آ رہے ہیں.
حضرات محترم اس انتظامات سے بچنے کے لیے ہمیں جو ہے کچھ اور پہلو بھی اپنانے پڑیں گے. وہ پہلو یہ ہیں کہ ہمیں جہاں اس سبق کو دینا ہے وہیں اپنے آپ کو روکنا ہے. یہاں معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں پورے ملک کا عالم یہ ہے کہ پورے ملک کے اندر میں جو ہے مسجدوں کو بند کر دی گئی, مندریں بند کر دی گئی, گردوارے بند کر دیے گئے, جو پوجا کے استھل تھے وہ بند کر دیے گئے, عبادت گاہیں تھیں وہ بند کر دی گئی ہیں, اور عبادت گاہیں بند ہیں, ساری عبادتیں بند ہیں. آج مسجد میں جو ہے مسجدیں میں جمعہ کی نماز بند ہے, حضرات محترم تراویح کی نماز بند ہے, اور عید کے لیے جو ہے بازار کو کھول دیا گیا ہے. حضرات محترم یہ بہت بڑی سازش ہے. آخری میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے سننے والوں کو, اپنے چاہنے والوں کو. یہ جو سامنے عید آ رہا ہے اور جس کی دکانداری, جس کی خریداری کے لیے بازار کو کھولا گیا حضرات محترم, اس بازار کو جو ہے کھولا اس لیے گیا ہے کہ اس کے اندر بڑی سازشیں ہیں. ہم عید کیسا مناویں؟ کون سا عید؟ ہمارے لیے عید تو اس دن ہوگا جس دن ہماری عبادت گاہیں کھول دی جائیں گی, اور جس دن ہم جو ہے اب مسجد میں جا کر کے سجدہ شکر کے ساتھ 5 وقتہ نماز ادا کرنے لگیں گے. یقیناً اسی دن ہمارا عید ہوگا, اسی دن ہمارے لیے عید کا دن وہ ہمارا ہوگا. لہذا امسال کپڑے, جوتے, چپل, یہ سارے اشیاء یقیناً میں جانتا ہوں اللہ صاحب استطاعت بنایا آپ کو تو پھٹے پرانے کپڑے بھی نہیں پہن سکتے, اور یہ بھی پہننا بھی درست نہیں ہے عید کے ماحول میں. لیکن اس وقت جو ہے ماحول یہ ہے کہ ہمارا پڑوسی اگرچہ جو ہے کمزور ہے تو اپنی عید کی خوشیاں ان کے ساتھ جو ہے شیئر کیجئے, ان کے ساتھ منائیے. ان کے گھر میں جو ہے دیکھیے اگر راشن نہیں ہے تو آپ اپنے کپڑے, جتنے پیسے میں اگر آپ کو کپڑے خریدنے ہیں اتنے پیسے کا اگر راشن آپ اس کو خرید کر کے دے دیتے ہیں, ان کے بچے اگر کھائیں گے, اگر وہ دعائیں دیں گے, یقیناً وہ دعا تو آپ کو ملے گا. ساتھ ہی جو ہے آپ نے اگر حمایت کی ہے ایج مومن, ایج سنی سے العقیدہ جنتی مسلمان, تو اپنے آقا کی قربت نصیب ہوگی. اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کی حمایت کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل میدان محشر میں عرش اعظم کا سایہ اسے نصیب فرمائے گا. لہذا حضرات اپنی عید کو اس طریقے سے منائیے, مت بازار میں بھیڑ لگائی. اس میں 2 نقصان ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کے پیسے ایسی جگہ ایسے ماحول میں خرچ ہو رہے ہیں جہاں پر عید کی کوئی خوشیاں نہیں ہیں, عید کی کوئی مسرت نہیں ہے. اس پیسے کو ناگاہ خرچ نہ کریں. دوسری بات, ہمارے ملک کے اندر میں ہم سارے جو ہے اپنے ملک کے قانون کا اور اپنے ملک کے آئین کا جو ہے ہم یقینی طور پر پاسداری کرتے ہیں, لیکن اس ملک کے اندر میں ہمیں جو ہے ان پر ایک جملہ بولنا ضروری ہے جو میڈیا کی شکل میں ہے, وہ ہمیں تلاش کر رہی ہے جگہ جگہ پر. اور ہم اگرچہ جو ہے کسی دکان پر یا کسی چند افراد مل کر کے جو ہے کھڑے ہو گئے, اکٹھا کھڑے ہو گئے, تو یقین جانیے ہماری فوٹو کو کھینچ کر کے فرنٹ جو ہے پیج پر ڈال دیا جائے گا, اور پھر یہ جو الزام عائد کر دیا جائے گا کہ یہ مسلمان مرد یا مسلمان خواتین جو ہے کرونا جیسے جو ہے مرض کو جو ہے پھیلا رہے ہیں, یا جس طریقے سے سماجی دوریوں کا جو اعلان ہوا تھا اس کا پالن نہیں کر رہے ہیں, حکم کی تعمیل نہیں کر رہے ہیں. اس طرح کے الزامات سے بچنے کے لیے بھی اپنے گھروں میں ہی رہیے, رب کی عبادت کیجیے, اور یہ اپنے گھر کے اندر میں ہی جو ہے دعا کیجیے کہ مولا تبارک و تعالیٰ اس پاک برکت مہینے کے صدقے طفیل جو ہے تمام آفات و بلیات کو تمام دنیا سے دور فرما دے. یقیناً آپ کی دعا رنگ لائے گی. آپ اگر دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے صدقے تمام مخلوق کو امن و امان عطا فرمائے گا. اور حضرات محترم ویسے بھی ہم لوگ گنہگار تھے جس کی بنیاد پر یہ وبا آئی تھی, اور یہ عشرہ جو چل رہا ہے گناہ سے مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے. ہمیں امید ہے رب کی ذات سے, اپنے حبیب کے صدقے میں میرا رب جو ہے اسی مغفرت والے عشرے میں اس بیماری کو بھی دور فرما دے گا انشاءاللہ العزیز. اسی چند گفتگو کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. خوب کی سیر چمن پھول چوری شاد رہے, باغ با جاتا ہوں, گلشن تیرا آباد رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.